اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم اخلاق نبوی میں مداومت عمل، ایثار، تواضع ٹاپک پڑھ چکے ہیں، ہمارا اگلا ٹاپک ہے بچوں پر شفقت، جو آج ہم پڑھیں گے۔ بچوں پر نہایت شفقت فرماتے تھے۔ معمول تھا کہ سفر سے تشریف لاتے تو راہ میں جو بچے ملتے ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ سواری پر آگے پیچھے بٹھاتے۔ راستے میں بچے ملتے تو ان کو خود سلام کرتے۔ ایک دن خالد بن سعید خدمت اقدس میں آئے، ان کی چھوٹی لڑکی بھی ساتھ تھی اور سرخ رنگ کا کرتا بدن پر تھا۔ آپ سلم نے فرمایا، ثنا ثنا۔ حبشی زبان میں ہنسنا کو ثنا کہتے ہیں۔ چونکہ ان کی پیدائش حبش میں ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مناسبت سے حبشی تلفظ میں ہنسنا کی بجائے ثنا کہا۔ یہ محبت اور شفقت مسلمان بچوں تک محدود نہ تھی، بلکہ مشرکین کے بچوں پر بھی اس طرح لطف فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک غزوے میں چند بچے جھپیٹ میں آ کر مارے گئے۔ جھپیٹ میں آنا، زد میں آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو نہایت عرضدہ ہوئے یعنی غمزدہ ہوئے۔ ایک صاحب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مشرکین کے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرکین کے بچے بھی تو تم سے بہتر ہیں، خبردار بچوں کو قتل نہ کرو، ہر جان خدا ہی کی فطرت پر پیدا ہوتی ہے۔ معمول تھا کہ جب فصل کا نیا میوہ کوئی خدمت اقدس میں پیش کرتا تو حاضرین میں جو سب سے کم عمر بچہ ہوتا ان کو عنایت فرماتے، بچوں کو چومتے اور ان کو پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح بچوں کو پیار کر رہے تھے کہ ایک بدو آیا۔ اس نے کہا، تم لوگ بچوں کو پیار کرتے ہو؟ میرے 10 بچے ہیں، مگر اب تک میں نے کسی کو پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اگر تمہارے دل سے محبت چھین لے تو میں کیا کروں؟ لطف طبع، طبیعت میں نرمی۔ کبھی کبھی ظرافت کی باتیں فرماتے۔ ظرافت یعنی ہنسی مذاق کی۔ ایک دفعہ حضرت انس کو پکارا تو فرمایا، او 2 کان والے۔ اس میں ایک نکتہ یہ بھی تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت اطاعت شعار تھے۔ اطاعت شعار فرما بردار تھے اور ہر وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر کان لگائے رکھتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی کا نام ابو عمیر تھا۔ وہ کم سن تھے یعنی کم عمر تھے اور ایک ممولا پال رکھا تھا۔ ممولا یعنی چھوٹا سا پرندہ۔ اتفاق سے وہ مر گیا۔ ابو عمیر کو بہت رنج ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو غمزدہ دیکھا تو فرمایا، ابو عمیر، تمہارے ممولے نے کیا کیا؟ ایک شخص نے خدمت اقدس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ کر عرض کیا کہ مجھ کو کوئی سواری عنایت ہو۔ ارشاد ہوا، میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اونٹ ایسا بھی ہوتا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو۔ ایک بڑھیا خدمت اقدس میں آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ مجھ کو بہشت نصیب ہو۔ بہشت یعنی جنت نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھیا بہشت میں نہ جائیں گی۔ اس کو بہت صدمہ ہوا اور روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اسے کہہ دو کہ بڑھیا جنت میں جائیں گی لیکن جوان ہو کر جائیں گی۔ ایک بدوی صحابی تھے۔ بدوی صحابی یعنی صحرائے عرب میں جو رہنے والے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں بدوی صحابی، جن کا نام ظاہر تھا۔ وہ دیہات کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ شہر میں آئے، گاؤں سے جو چیزیں لائے تھے ان کو بازار میں فروخت کر رہے تھے۔ اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزرے۔ ظاہر کے پیچھے جا کر ان کو گود میں دبا لیا۔ انہوں نے کہا، کون ہے؟ چھوڑ دو۔ مڑ کر دیکھا تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اپنی پیٹھ اور بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے لپٹا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی اس غلام کو خریدتا ہے؟ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ جیسے غلام کو جو شخص خریدے گا نقصان اٹھائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن خدا کے نزدیک تمہارے دام زیادہ ہیں۔ دام یعنی قیمت زیادہ ہے۔ ایک شخص نے آ کر شکایت کی کہ میرے بھائی کے شکم میں گرانی ہے۔ شکم پیٹ، گرانی درد ہے۔ فرمایا، شہد پلاؤ۔
وہ دوبارہ آئے کہ شہد پلایا، لیکن شکایت ابھی بھی باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر شہد پلانے کی ہدایت کی۔ سہ بارہ آئے، سہ بارہ یعنی تیسری بار آئے، پھر وہی جواب ملا۔ چوتھی بار آئے تو فرمایا خدا سچا ہے کہ شہد میں شفا ہے، لیکن تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جا کر شہد پلاؤ۔ اب کی بار پلایا تو شفا ہو گئی۔ معدے میں فاسد مادہ کثرت سے موجود تھا۔ جب پورا تنکیہ ہو گیا، تنکیہ یعنی پاک ہو گیا، تو گرانی جاتی رہی۔ اولاد سے محبت۔ اولاد سے نہایت محبت ہی معمول تھا کہ جب کبھی سفر فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے، اور سفر سے واپس آتے تو جو شخص سب سے پہلے باریاب خدمت میں ہوتا وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوتی۔ باریاب خدمت یعنی سب سے پہلے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوتی۔ ایک دفعہ کسی غزوے میں گئے، اسی اثناء میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں صاحبزادوں حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے چاندی کے کنگن بنوائے اور دروازے پر پردے لٹکائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو خلاف معمول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نہیں گئے۔ وہ سمجھ گئیں، فوراً پردوں کو چاک کر ڈالا اور صاحبزادوں کے ہاتھ سے کنگن اتار لیے۔ صاحبزادے روتے ہوئے خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنگن لے کر بازار میں بیچ دیے اور فرمایا کہ ان کے بدلے ہاتھی دانت کے کنگن لا دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی کو چومتے اور اپنی نشست گاہ سے ہٹ کر اپنی جگہ بٹھاتے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت تھی، فرماتے تھے کہ یہ میرے گلدستے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تو فرماتے کہ میرے بچوں کو لانا۔ وہ صاحبزادوں کو لاتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو چومتے اور سینے سے لپٹاتے۔ ایک دفعہ مسجد میں خطبہ فرما رہے تھے، اتفاق سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ کپڑے پہنے ہوئے آئے، کمسینی کی وجہ سے ہر قدم پر لڑکھڑاتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضبط نہ کر سکے، ممبر سے اتر کر گود میں اٹھا لیا اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ پھر فرمایا خدا نے سچ کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ فرمایا کرتے تھے کہ رسول پاک فرمایا کرتے تھے کہ حسین میرا ہے اور میں اس کا ہوں، خدا اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوش مبارک پر سوار تھے۔ دوش مبارک یعنی کندھے مبارک پر سوار تھے۔ کسی نے کہا کیا سواری ہاتھ آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوار بھی کیسا؟ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں دعوت میں جا رہے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ میں کھیل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر ہاتھ پھیلا دیے، وہ ہنستے ہوئے پاس آ کر نکل جاتے تھے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا، ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی پر اور ایک سر پر رکھ کر سینے سے لپٹا لیا۔ پھر فرمایا حسین میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ اکثر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیتے اور ان کے منہ میں منہ ڈالتے اور فرماتے اسے لپٹا لیا۔ پھر فرمایا حسین میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ اکثر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیتے اور ان کے منہ میں منہ ڈالتے اور فرماتے کہ خدایا اس میں میں اس کو چاہتا ہوں اور اس کو بھی جو چاہتا ہو جو اس کو چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر جب بدر سے قید ہو کر آئے تو فدیے کی رقم ادا نہ کر سکے تو گھر کہلا بھیجا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گلے کا ہار بیچ دیا۔ یہ وہ ہار تھا جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہیز میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہار دیکھا تو بےتاب ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر تمہاری مرضی ہو تو ہار زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دوں۔ سب نے بصر و چشم منظور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نواسی حالت نزاع میں تھی۔ حالت نزاع یعنی مرنے کے قریب تھی۔ صاحبزادی نے بلا بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو لڑکی اسی حالت میں آغوش مبارک میں رکھ دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حالت دیکھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ رحم ہے جس کو خدا نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا تھا۔ آپ دیدہ یعنی آنکھوں میں آنسو آنا۔
آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غمزدہ ہو رہا ہے، لیکن منہ سے ہم وہی باتیں کہیں گے جن کو خدا پسند